اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم کہ ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے کھیتیاں بنایا ہے. تمہیں اپنے ازدواجی معاملات ان کے ساتھ ڈیل کرنے چاہیے تاکہ تم نسل انسانی کو پروان چڑھا سکو اور نسل انسانی آگے بڑھ سکے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کی پہلی ہم جنس پرست قوم کا ذکر بھی فرمایا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر ٹرانسجینڈرنگ کو پسند کیا تھا. فطرت کے بتائے اصول، اللہ کی بتائی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے تھے اور پھر وہ عذاب کا شکار ہو گئے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کہ جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا آتاتون الفحشا ما سبقکم بها من احد من العالمین کہ تم ایک ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو کہ تم میں سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا ہے. انکم لتاتون الرجال شہوا کیا تم اپنی شہوت کو، اپنی ہوس کو، اپنی نفسانی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے ہو. من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون آپ نے فرمایا تم ایک انسانیت سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، حد سے بڑھنے والے لوگ ہو جو ہیومینٹی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور ابلیسیت اور شیطانیت کا شکار ہو گئے. تم نے اللہ کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگا ہے. تو لوط علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں کہ تمہیں اس کام سے بچنا چاہیے جو کام تم نے ٹرانسجینڈرنگ والا شروع کر لیا ہے، ہوموسیکشولیٹی والا کام جو تم نے شروع کیا، تمہیں اس کام سے بچنا چاہیے. اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لوط علیہ السلام کی بات کو نقل کرتا مالک کائنات، فرمایا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین یہ قوم کی بیٹیاں حاضر ہیں. اللہ نے انہیں اس لیے پیدا کیا کہ مرد و عورت کا جو ہے وہ مرد و زن کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. اگر تمہیں یہ خواہش ہے بھی تو اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، فطرت کے اصولوں کو اپناؤ، انسانیت کا اظہار کرو، انسانیت کے راستے کو اپناؤ، غیر انسانی راستے نہ اپناؤ. تو یہ قوم کی بیٹی حاضر ہے، ان سے نکاح کرو، اپنی زندگی گزارو. اور پھر اگلے مقام پہ سورہ العنکبوت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم مردوں سے سیکس کرتے ہو؟ کیا تم ہم جنس پرست بن گئے ہو؟ کیا تم ٹرانسجینڈرنگ کو اڈاپٹ کر رہے ہو اپنی سوسائٹی کے اندر؟ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بات بڑی غلط ہے، اللہ کی ناپسندیدہ ہے. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور تم نسل انسانی کے راستوں کو بند کر رہے ہو. اگر مردوں سے سیکس کریں گی، عورتیں عورتوں سے سیکس کریں گی تو نسل انسانی کہاں سے بڑھے گی؟ انسان کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس دنیا، اس گلوب، اس پلانٹ کا کیا بنے گا؟ تمہیں اس بات سے رکنا چاہیے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِكُمُ الْمُنْكَرَ اور پھر لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنی مجالس کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنی میٹنگز کے اندر کیا کرتے ہو؟ بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، انتہائی بےہودہ باتیں کرتے ہو. تمہیں ان بےہودہ باتوں سے بچنا چاہیے، ان غلط باتوں سے باز آنا چاہیے. اور جب اس قوم نے لوط علیہ السلام کی باتوں کو فالو نہ کیا، ان کی باتوں کو نہ مانا، بلکہ ان کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں سے سیکس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو مرد چاہیے، ہم جنس پرست بن گئے، ہم مردوں سے بدفعلی کریں گی، اور عورتیں پھر عورتوں سے بدفعلی کرنے لگ گئیں. تو پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر انتہائی بلندی پہ لے جا کر نیچے زمین پہ دے مارا. تو وہ قوم پس گئی، برباد ہو گئی، اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی، فنا کے گھاٹ اتر گئی. اور جو باقی بچے تھے ان پہ پتھر بائی نیم برسائے گئے، نام لکھ کر ان کے اوپر پتھر برسا دیے گئے.